تمام تعریفیں اس مال کے کل جہاں کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور آخری رسول ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اپنے کرم خاص سے آپ کو صدقہ پنجتن پاک تمام معاملات زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آپ کو ہر میدان عمل میں کامیاب و کامران فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ کا آنے والا مہینہ کیسا رہے گا۔ اس مہینے میں آپ کے ذائچے کے مختلف گھروں میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں، کون سے شعبے آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے، آپ کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے کیسے مواقع میسر آئیں گے، کیریئر، تعلیم، محبت، رومانس، شادی شدہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے، قانونی معلومات، آپ کی صحت اور دولت کے حوالے سے اس مہینے میں آپ کیسی تبدیلیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہم اسٹرالوجی کو بنیاد بنا کر آپ کو سب چیزوں سے آگاہ کریں گے، کیونکہ اسٹرالوجی ایک ایسا دلچسپ اور آسان علم ہے کہ جس کی مدد سے کسی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں اسٹار لیو یعنی برج اسد کی کہ اس برج کے حاملین کا آئندہ ماہ کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، برج اسد کے حاملین کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ زندگی سے لطف اٹھانا کتنا ضروری ہے، بلکہ دنیا ان سے یہ سبق حاصل کرتی ہے۔ تفریح کا سالانہ دور عروج جو پچھلے ماہ شروع ہوا تھا، اس ماہ کی 21 تاریخ تک جاری رہے گا۔ مزے کیجئے، رومانی موقع میسر آئیں گے، لیکن آپ کا محبت کا سیارہ فی الوقت الٹی چال میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنے سے وہ باز رہیے۔ 6 تاریخ کو عطارد الٹی چال سے نکل آئے گا، تب آپ مالی حوالے سے بہتر فیصلے کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ واضح ہو جائے گی۔ 21 تاریخ تک یہ آپ کے چوتھے گھر میں رہے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی امور میں گھر والوں کی سپورٹ بھی حاصل رہے گی آپ کو۔ خاندانی تعلقات اس زمن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 13 تاریخ کو عطارد آپ کے 5ویں گھر میں چلا جائے گا اور گزشتہ ماہ کی صورتحال پھر سے دہرائی جائے گی، یعنی تفریح اور پیسہ ساتھ ساتھ۔ اس تاریخ کے بعد قسمت آزمائی کے کھیلوں میں بھی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے، خصوصاً 20 سے 22 تاریخ تک۔ مالی اعتبار سے یہ وقت نہایت ساز نظر آتا ہے۔ قدرت کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی خوشحالی میں اضافہ کرے گی، تاہم جب مالی امور کا سیارہ 5ویں گھر میں ہو تو انسان فضول خرچی کی طرف راغب آسانی سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ صحت و توانائی کی صورتحال اس وقت نہایت اچھی ہے۔ گزشتہ ماہ جب مشتری برج عقرب سے نکلا تھا تو آپ پر پڑنے والی آخری مخالفانہ نظر بھی ہٹ گئی تھی۔ صرف ظاہرہ کسی حد تک چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، لیکن اس کی مخالفت ہمیشہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پرانے لاحق ہیں تو ان میں بھی آسانی میسر ہوگی۔ 21 تاریخ کو سورج آپ کے 6 گھر میں آ جائے گا اور اگلے سال 18 تاریخ تک یہیں رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صحت پر بھرپور توجہ دیں گے، بلکہ شاید ضرورت سے زیادہ۔ تاہم طویل معمولات صحت کا تعین کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ 21 تاریخ کے بعد آپ کا 6 گھر قوت میں ہوگا۔ اس وقت آپ ان بورنگ کاموں کو بھی نپٹا سکتے ہیں جن سے عمومی حالات میں آپ جان چھڑاتے ہیں یا آپ کی جان جاتی ہے۔ اب آپ میں اتنی توانائی اور اتنا تحمل ہوگا کہ ان سے وہ کام کروا سکیں بھی، لوگوں سے بھی اور خود بھی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کے سکون کے لیے درود شریف پڑھیں اور نماز قائم کریں، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد